فادر خالد رشید آسی، ہولی روزری پیرش، مدینہ ٹاؤن کی جانب سے آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج آمد کا دوسرا اتوار ہے، لطوری لحاظ سے سال دوم ہے۔ آج کی تلاوتیں عیسائی نبی کے صحیفے، مقدس پطرس رسول کے دوسرے خط اور مقدس مرکز کی انجیل میں سے لی گئی ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت عیسائی نبی کے صحیفے میں سے، جو ایک شاعرانہ انداز میں پیش کی گئی ہے۔ عیسائی نبی شاعرانہ انداز میں اس تلاوت کو پیش کرتا ہے، جس میں وہ کچھ چیزوں کو بار بار دہراتا ہے۔ تسلی دو، میری امت کو تسلی دو۔ خداوند کا فرمان ہے، یروشلم کو دلاسا دو۔ یہ بڑے زور کے ساتھ ان چیزوں پر، دلاسے پر اور تسلی پر زور دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تسلی اور دلاسا جو ہے وہ امید ہے، امید دلاتا ہے عیسائی نبی، اور پکار کر کہتا ہے کہ تمہاری لشکر کشی، تمہاری خطائیں معاف ہو گئیں، اور آواز دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ بیابان میں اور صحرا میں خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ یہ بیابان، یہ صحرا دراصل علامتیں ہیں اس بستی کی، اس شہر کی، اس ملک کی جہاں نا انصافی ہے، جہاں ظلم ہے، جہاں اندھیرا ہے، جہاں انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ عیسائی نبی کا صحیفہ بتاتا ہے کہ شہراؤں کو سیدھا کرنا ہے۔ شہراء کی بات ہے، راہ کی بات ہے، راستے کی بات ہے، اور یہ راستہ، شہراء، راہ، یہ بائبل مقدس میں 101 دفعہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مختلف الفاظ۔ اور خداوند خدا راہ اور رستے کو سیدھا بنانے اور اس کی بات کرتا ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور خود کو راہ بھی کہتا ہے۔ اور یہ خدا جب بات کرتا ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ اور شہراء میں فرق ہے، اور خداوند کی راہ میں اور خداوند کی شہراء میں فرق ہے۔ یہ خداوند کی راہ اور خدا کی شہراء خدا کی طرف اشارہ ہے۔ شہراء کو شاہ کی راہ کہا جاتا ہے، جہاں سے شاہ گزرتا ہے، بادشاہ گزرتا ہے، اور خداوند خدا کی راہ کو تیار کرنے کی بات ہے، انسانوں کی اور دوسرے لوگوں کی اور عام راہ کی بات نہیں ہے، یہ خاص راہ کی بات ہے۔ خداوند کی راہ کو اگر تیار کرنا ہے تو ٹیلے پست کرنے پڑیں گے، پہاڑوں کو پست کرنا پڑے گا، غار بھرنے پڑیں گے، اور پھر خداوند کی راہ کو جو ناہموار ہے اس کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ یہ ظلم و ستم کی بات ہے، یہ ناانصافی کی بات ہے، یہ تشدد کی بات ہے، یہ جنگ کی بات ہے، اور یہ ہر قسم کے ظلم کی بات ہے۔ اس کو صحرا
اور بیابان کہا گیا ہے۔ آج جب خداوند پکارتا ہے نبی کی معرفت، تو نبی کہتا ہے کہ دیکھو مالک خداوند قوت کے ساتھ آتا ہے، وہ قوت کی بات کرتا ہے، اس کے بازو کی بات کرتا ہے، اس کے حکمرانی کی بات کرتا ہے، اور یہ ایک بادشاہ کے آنے کی تیاری ہے جو تیار کیا گیا ہے۔ اور مرکز کی انجیل میں اسی بات کو دہرایا گیا ہے جو اشعیا نبی نے کہا ہے، مگر مرکز جو ہے وہ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کے شروع کا ذکر کرتا ہے، اور ساتھ ہی اشعیا نبی کی میں یہ لکھا ہے، نئی زمین اور نئے آسمان کی بات کرتا ہے۔ یہ تکوین میں بھی شروع کی بات ہے، تکوین کی بات ہے، ابتدا کی بات ہے، اور یوحنا کی انجیل میں بھی ایسا ہی کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ ہمارے ساتھ تھا، اور یہ کلمے ابتدا کی بات جو ہے، شروع کی بات جو ہے، تکوین کی بات جو ہے، یہ نئے آسمان اور نئی زمین کی طرف اشارہ ہے کہ بادشاہ کے آنے سے، اس کی راہ کو تیار کرنے سے ایک نئی زندگی، ایک نیا آسمان اور نئی زمین ملے گی۔ اور یہاں یوحنا کے بپتسمہ کی بات کی گئی ہے۔ بپتسمہ بھی نئی زندگی کی علامت ہے۔ یہ توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتے ہوئے یوحنا کہتا ہے، اور یوحنا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہے کہ جو اجنبی ہیں، اپنے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، ان کے آنے کی، ان کے واپس آنے کی بات کرتا ہے، اور جو خداوند کی گھر سے چلے جاتے ہیں وہ بھی اجنبی ہوتے ہیں، جو گناہ میں گر جاتے ہیں وہ بھی اجنبی ہوتے ہیں، ان کے دوبارہ آنے کی، کہ ان کے لیے توبہ ہے، ان کے لیے بپتسمہ ہے، اس کو حاصل کریں اور خداوند خدا کو اپنائیں۔ مرکز کی انجیل میں یوحنا جو ہے استباغی، جو پرانے عہد نامے کا آخری نبی ہے اور نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کا پل ہے، وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ اس سے کتنا طاقتور ہے کہ وہ اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ وہ روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے، نئی زندگی کا بات ہے، اور چمڑے کی اور پوشاک کی بات کی گئی ہے، کمر بند کی بات کی گئی ہے، جنگلی شہد کی بات کی گئی ہے، اور وہ واز کرتا ہے۔ وہ کہاں واز کرتا ہے؟ جہاں صحرا ہے، جہاں بیابان ہے۔ یہ صحرا بیابان میں تو ایسی بات نہیں ہوتی، یہ وہاں صحرا اور بیابان وہاں کہا گیا ہے کیونکہ جہاں زندگی اپنا دم توڑ گئی ہے، جہاں کوئی راہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، اور جہاں ظلم اور ستم ہے، وہ صحرا کہلاتا ہے۔ جہاں جنگلی جانور بن جاتا انسان، جنگلی جانور بن گئے ہیں، وہاں صحرا اور بیابان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر یہ بیان دیا جاتا ہے کہ انسانوں کو مستقبل کی ثقافتوں کو صحیح کرنا ہے، مستقبل کی ثقافتوں کو صحیح کرنا ہے، جن میں انسان کو اعزاز دینا ہے، عزت دینی ہے، انسان کی بقا کی اور اس کی زندگی کی بات کرنی ہے۔ یہ جنگیں، یہ ظلم و ستم، یہ تشدد، یہ ہر روز خون کا بہنا، اور یہ انسانوں کا احتسال، یہ خداوند خدا کو پسند نہیں ہے۔ آج
ایک نبوی کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں دعوت ہے کہ ہم خداوند کی راہ کو تیار کریں اور ایک نبوی کردار ادا کریں۔ نبوی کردار اس وقت ادا ہوگا جب ہم انصاف کی بات کریں گے، امن کی بات کریں گے، معافی کی بات کریں گے، صلح کی بات کریں گے، سلامتی کی بات کریں گے۔ آج کی دوسری شمع جو ہے وہ جب جلاتے وقت دیکھیں کہ ہمارے دلوں سے، ہمارے دماغوں سے اندھیرا جانا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، اور یہ روشنی ہمیں انسان بنائے گی۔ خداوند نور ہے، خداوند راہ ہے، اور خداوند ہمیں پکار رہا ہے۔ خداوند کی آواز کو سنو اور خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے